اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سے زیادہ کس کی بات سچی ہے، یعنی اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا جھوٹ بولنا ناممکن و محال ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور ہر عیب اللہ عز و جل کے لیے محال ہے، اور وہ جملہ عیوب سے پاک ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، اور اللہ تمہیں ضرور قیامت کے دن، حشر کے دن، حساب و کتاب کے دن اکٹھا کرے گا۔ یہ دونوں باتیں جو ہے وہ مین کرنے کے بعد، ایک اپنی عبادت کا اور ایک جو ہے حشر کے دن اٹھنے کا، یہ دو حکم جاری کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یعنی کہ اور مجھ سے زیادہ سچا کون ہے، اور سچا کون ہو سکتا ہے۔ کہ یہ یاد رکھ لیں کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے، الہ ماننا ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو ماننا ہے، رازق و خالق و مالک ماننا ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو ماننا ہے، رب ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ فرمایا صرف میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اگر میری عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو پھر تمہارا جو ہے وہ ٹھکانہ کل قیامت کے دن جہنم ہوگا، کیونکہ ساتھ فرما دیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا۔ یعنی کہ اس شک میں نہ رہ جاؤ کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ آئے، ہماری افزائش ہوئی، ہم بڑے ہوئے، ہم نے کھایا پیا، دنیا کے جو ہے وہ رنگ رنگینیاں دیکھی، اور پھر چلے گئے، اور ہمارا جو ہے وہ جسم مٹی نے کھا لیا، ہم ختم ہو گئے، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا یہ شک و شبہات اپنے دلوں سے، اپنے دماغوں سے، اپنی سوچوں سے نکال دو کہ وہ ذات جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، وہی ذات تمہیں کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرمائے گی۔ اور پھر ساتھ جو ہے وہ مور ثابت فرمائی کہ مجھ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے، کون جو ہے مجھ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے، میں ہی سب سے زیادہ سچا ہوں۔ اور پھر ساتھ جو ہے حدیث میں، یعنی کہ تفسیر میں ساتھ یہ بھی بتا دیا تفسیر والوں نے کہ اللہ کے ہاں جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں، محال ہے، کیونکہ جھوٹ ایک عیب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ تو احباب ذی وقار پتہ یہ چلا کہ عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، اور اگر ہم نے دنیا میں کوئی کام کرنا ہے تو اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم نے اس کا حساب دینا ہے، ہم نے ضرور اٹھنا ہے۔ آج تو ہمارے کچھ لوگ جو ہے انسانیت رکھنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں کل قیامت کے دن جو ہے وہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ایک جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے انڈا جو ہے، انڈے سے جو ہے وہ مرغی کا بچہ باہر آتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اسے ذبح کیا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، جراثیم بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ انسانوں کی بھی افزائش ایسی ہے، دوبارہ نئی زندگی ہوگی تو ان کے لیے اس آیت کریمہ میں سبق ہے کہ یہ یاد رکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ضرور قیامت کے دن تمہیں جو ہے وہ زندہ کروں گا۔ اور پھر متعدد واقعات بھی ہیں کہ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بستی کو دیکھا، تمام بستی اجڑی پڑی ہے، عرض کی باری تعالیٰ یہ بھی اٹھیں گے؟ اللہ نے فرمایا اچھا۔ تھوڑا یہ سفر کیا، ایک درخت آیا، اس کے نیچے بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کا غلبہ جاری کیا، اور وہ 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیند میں سلائی رکھا۔ اور پھر جب اٹھے تو اللہ نے فرمایا میرے عزیر کتنا عرصہ ہو گیا تجھے سوئے ہوئے؟ عرض کی باری تعالیٰ
ایک لمحہ، ایک پیر یا اس سے بھی تھوڑا سا کم؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایک دن یا اس سے کم نہیں، بلکہ تجھے سوئے ہوئے کو 100 سال ہو گیا ہے اور میں نے تمہیں دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ جو 7 گداز گوشت تھا، یعنی کہ جو گدھا تھا، اس کو دیکھا تو وہ جو ہے اس کی ہڈیاں پڑی ہیں، ڈھانچہ پڑا ہے۔ تو کہا عرض کی باری تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے عزیر، یہ تیرے سے دور ہو گیا تھا، کیونکہ 100 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، میں نے تجھے محفوظ رکھا ہے، جو تیرے ساتھ تھا میں نے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ یعنی کہ کھانے کو دیکھا، جو کھانا آپ کے ساتھ تھا وہ بھی بالکل ٹھیک پڑا ہے، جو مشروب تھا آپ کے ساتھ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ، آپ کی نسبت کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اور یہ جو ہے وہ چرنے کے لیے وہ اس جگہ سے جہاں پر نبی کریم حضرت عزیر علیہ السلام آرام فرماتے اس سے دور چلا گیا۔ تو احباب ذی وقار، بات آخر یہی ہے کہ موت کے بعد زندگی ضروری ہے۔ اور یہ 2 واقعے ایسے ہیں کہ جیسے بندہ باہر آتا ہے تو وہ بھی ایک موت سے باہر آتا ہے، زندگی ملتی ہے۔ اور سورۃ ملک میں جیسے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے موت ہے، یعنی کہ پھر بندہ پیدا ہوتا ہے، پہلے موت کو بنایا، پھر بندہ پیدا ہوا، اب زندگی ملی، اب اس کے بعد پھر موت ہے، دوسری مرتبہ موت، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جو زندگی ملے گی یعنی کہ حشر کے دن، اس میں پھر کوئی موت نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے احکام کو